آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدرتی اللہ تعالیٰ نے جو خوبیاں عطا کی تھی اس پہ ایک یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم سے ایسی خوشبو آتی تھی کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسی خوشبو نہ میں نے مشک میں سونگھی ہے نہ کسی اور عطر میں سونگھی ہے. حالانکہ مشک مہنگی ترین خوشبو ہے اور یہ ہرن کے نافے میں سے نکلتی ہے. ہرن جب شکار ہوتا ہے اس کو چیرا جاتا ہے, اس کے نافے کے اندر سے یہ کہتے ہیں جمع و خون ہوتا ہے اس کا. بہرحال وہ انتہائی خوشبودار ہوتا ہے اور وہ خوشبو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی استعمال فرماتے تھے, مشک کی خوشبو. اس کو اردو میں مشک کہتے ہیں اور عربی میں مسک کہتے ہیں, انگلش میں مسک کہتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ جب راستے سے گزر جاتے تھے تو ہمیں پتہ چلتا تھا کہ یہاں سے اللہ کے نبی گزرے. کیوں؟ کیونکہ اس راستے سے پھر دیر تک خوشبو آتی رہتی تھی. اور حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیٹھ پر اور سینے پر اپنا ہاتھ پھیرا, شدم کیا ہوگا, تو ان کے پیٹھ اور سینے سے خوشبو آنا شروع ہو گئی اور ہمیشہ وہ خوشبو رہی. اور ایسی خوشبو تھی کہ حدیث میں آتا ہے ان کی 4 بیویاں تھیں اور ہر بیوی اچھی سے اچھی خوشبو لگاتی, مہنگی سے مہنگی خوشبو لگاتی کہ میری خوشبو میرے شوہر کی خوشبو پر فوقیت لے جائے, لیکن ایسا نہیں ہوتا تھا. یعنی وہ خوشبو جو ہے نا جو ان کے پیٹھ سے آتی تھی یا سینے کی طرف سے آتی تھی, اچھی سے اچھی خوشبو بھی اس کا مقابلہ نہیں کر پاتی تھی. ایسے حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے تو حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ غالباً آپ کی شاید محرم خاتون تھی, انہوں نے ایک چھوٹی شیشی لی بھی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے پسینہ نکل رہا تھا, وہ پسینہ اس شیشی میں جمع کرنا شروع کر دیا. اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی. تو آپ نے پوچھا تم کیا کر رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کے پسینے کو اپنی شیشی میں جمع کر رہی ہوں کیونکہ اس پسینے کو پھر ہم اپنے پاس موجود خوشبو میں جب ملاتے ہیں تو اس کی خوشبو بڑھ جاتی ہے. تو یہ بھی صحابہ کرام کا معمول تھا کہ موقع ملتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ لیا, اس کو اپنی خوشبو میں اس مقصد سے ملایا تاکہ ہماری موجود خوشبو میں اضافہ ہو جائے. تو یہ وہ چیزیں ہیں, ظاہری بات ہے تو بطور معجزہ ہے نا, اور صحابہ کرام نے ان چیزوں کو بھی امت تک پہنچایا, آگے ذکر کیا تاکہ امت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پہنچ جائے, کوئی بات رہ نہ جائے. حالانکہ اس کا تعلق عمل سے نہیں ہے لیکن اس کا تعلق انسان کی عقیدت و محبت سے ہے کہ جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کی ہر بات کو ذکر کرتا ہے.